لاکھوں کروڑ روپئے جو ہے نالی میں خون کی شکل میں بہا دیا جاتا ہے، جانوروں کی جان لے جاتی ہے. اگر یہی پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، بہت سے بھوکے ہیں، ننگے ہیں، مکان کی ضرورت ہے، دکان کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، پریشان حال لوگ ہیں، شادیوں کا مسئلہ ہے، لہذا ان کی مدد کر دی جائے، یہ پیسہ اس طرح نہ بہایا جائے. میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، یہی بات آپ کے ذہن میں اس وقت کیوں نہیں آئی جب آپ نے 3 لاکھ روپے کا میرج ہال بک کیا تھا؟ کیوں نہیں یاد آیا جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں 25 لاکھ اور 30 لاکھ روپے خرچ کیے تھے؟ اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی جس وقت آپ اپنا مکان 2 منزلہ 3 منزلہ سے ہر ایک میں ٹائل لگوا رہے تھے؟ کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ دین کے معاملے میں کیوں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آپ پر مکمل طور پر قابل ہو چکا ہے اور وہ ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے. سال میں 1 مرتبہ آتا ہے موقع، اس میں بھی اس طرح کی ہیلا حوالی، طرح کی گفتگو. یہ آپ یاد رکھیے کہ قربانی کے اندر اصل جو چیز ہے، یہاں ایک چیز اور مسئلہ بتا دیں، یہ تو بات ہو گئی، وہ یہ کہ زکوٰۃ اور قربانی دونوں میں فرق ہے. زکوٰۃ اگر آپ اپنے مال کی نکالیں اور خود ہی استعمال کر لیں زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں غریبوں کی امداد مقصود ہے. وہاں آپ نہ صرف یہ کہ اگر اپنے آپ استعمال کریں تب بھی ادا نہیں ہوگی، بلکہ اپنے بیٹے کو دے دیں تب بھی ادا نہیں ہوگی. آپ نیچے تک پوتے کو پڑپوتے کو دیں تب بھی ادا نہیں ہوگی. باپ کو دے دیں، ماں کو دے دیں اور اوپر تک چلے جائیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک اوپر نیچے یعنی اصول و فروع کے علاوہ کسی اور غریب کو اور مستحق کو زکوٰۃ کا پیسہ یا مال جو بھی ہو وہ نہ دیا جائے. تو زکوٰۃ میں کیا مقصد ہے؟ فقراء کی امداد، غریبوں کی امداد. لیکن قربانی کے اندر غریبوں کی امداد مقصود نہیں ہے. قربانی میں اللہ کا حکم ہے احراق الدم، خون بہانا، جانور کا خون بہا دینا، یہ اصل چیز ہے. آپ نے خون بہا دیا، بہانے کے بعد اب اللہ نے کہا یہ گوشت تم ہی استعمال کرو، مجھے ضرورت نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تمہارے دل کا خلوص پہنچتا ہے کہ تم نے میرے نام پر کتنے اخلاص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو تم نے قربانی کی ہے، اللہ وہ دیکھ رہا ہے. اب زکوٰۃ میں آپ نے استعمال کر لیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، لیکن قربانی کا سارا گوشت قربانی کرنے والا کھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ مقصد پورا ہو چکا. خون بہانا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. قربانی کے دنوں میں آدم کا بیٹا یعنی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے، ان تمام اعمال میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا ہے. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَاقِهَا، قیامت کے دن یہ جس کو تم نے ذبح کیا یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، سیروں کے ساتھ، گوشت کے ساتھ اور کھال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا. وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں وہ قربانی مقبول ہو جاتی. لیکن مستحب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ خود اپنی ضرورت کے لیے رکھے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے بے جوڑ طرح سے بیان کی، بتائی باتیں. ظاہر سی بات ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کسی وقت میں، کسی عمل میں اور کسی جگہ میں فضیلت آتی ہے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پھر اس چیز کے اندر کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے ایک بات اور بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں. ایک بزرگ نے واقعہ ایک مرتبہ بورڈ پر، بلیک بورڈ پر اس میں ایک بنایا اور جو سامنے موجود تھے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا ایک. اس کے بعد اس کے دائیں طرف ایک نقطہ رکھا، کہا آپ کتنے ہوئے؟ تو کہا 10. پھر اس کے بعد ایک نقطہ رکھا، فرمایا وہ کتنے ہوئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 100. پھر ایک اور نقطہ رکھا. اس طرح نقطے رکھتے گئے اور کہا کہ اس کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، 10 گنا بڑھتا جا رہا ہے، ہر مرتبہ 10 گنا. اس کے بعد وہ مٹا دیا. پھر بائیں طرف ایک نقطہ رکھا اور کہا کہ بتاؤ اب کتنے؟ تو کہا پہلے تو 1 تھا لیکن اب 1.1 ہو گیا، یعنی 10 حصہ کم ہو گیا 1 کا.
پھر ایک اور نقطہ رکھا تو کہا 0.01 یعنی 10 حصے اور کم ہو گیا. اسی طرح آپ رکھتے جائیے نقطے تو معلوم ہے اس کی حیثیت گھٹتی جائے گی, کم ہوتی جائے گی. بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس کے اندر سنت کی چاشنی آ جاتی, جو دائیں طرف آپ نقطے رکھ رہے ہیں یہ سنت ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ نبی کا حکم ہے, اور جو بائیں طرف آپ نقطے رکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی گڑھی ہوئی ہے, لہذا اس میں قیمت کم ہوتی جائے گی بلکہ وہ جہنم تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی. تو اس لیے ہر عمل کے اندر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو دیکھنا ہے اور اپنی عقل نہیں لگانی ہے. اللہ نے کہا کرنا ہے بس کرنا ہے, یہ عمل عقل میں آئے تب بھی کرنا, نہ آئے تب بھی کرنا. یہی تو اسلام کی خوبی ہے دیگر مذاہب کے مقابلے میں. اللہ تعالی ہمیں سنتوں کی پابندی کی توفیق اور رحمت فرمائے اور دین و شریعت کے مطابق اپنے تمام اعمال موافق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.